السلام علیکم ویورز. میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے شخصیت کے ساتھ یہاں موجود ہوں، اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو انٹرویو کر رہی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت پینل پہ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ صاحب، کسی بھی تعارف کے جو محتاج نہیں ہیں، چیئرمین ہے سندھ میڈیکل ہیلتھ اتھارٹی کے، پریزیڈنٹ ہے پیپلز ڈاکٹرز فورم پاکستان کے. ان کی خدمات اتنی ہیں کہ میرے خیال سے وقت ان کے بولنے سے زیادہ میرے بولنے پہ چلا جائے گا. ہی ہیز اے بگ کنٹریبیوشن ٹورڈز مینٹل ہیلتھ ایکٹیویٹیز، اور ماشاء اللہ سے سر آپ کو پوری چیزوں کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے. ابھی ہیلپ لائن کے اناگرل کے حوالے سے بھی جو ہمارے جو ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ابھی آپ کو پوری ڈیٹیلز بتائیں گے خود ساری، کہ کس طرح سے ہیلپ لائن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کس طرح سے سرکاوز جی انسٹیٹیوٹ جو ہے آف سائیکیاٹری جو ہے اس کے حوالے سے کس طرح سے سر کی کنٹریبیوشنز ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کووڈ-19 کے حوالے سے سر نے جو ایس او پیز کا اور چیزوں کا جو ہے وہ کیا، اور ہیلپ کی، لوگوں کی آئسولیشن سینٹرز بھی کر رہے. ابھی بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بزی ہیں اس معاملے میں کہ مینٹل ہیلتھ کی جو ایکٹ ہے اس کو اور مزید ریفائن کیا جائے، کس طرح سے مزید ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اس میں انکلوڈ کیا جائے. تو میں جو ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ لوگوں کا. آئی ول انٹروڈیوس ڈاکٹر صاحب، اور میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب اس پلیٹ فارم سے پھر ہم سے گفتگو کریں، اور ہم پھر سر سے جتنا بھی جو ہے وہ سیکھ سکیں ہم ان سے سیکھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اور دیکھنے والے اور سننے والے جو دوست ہیں ان سب کو السلام علیکم بھی، اور گڈ آفٹر نون بھی، اور نمستے بھی. اور بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور بسم اللہ کریں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ ہمارا جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ یونیسیف کا اور جو ہے لوکل گورنمنٹ کا جوائنٹ وینچر ہے ہیلپ لائن کا 1093 کا، تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کے حوالے سے اپنے جو ہے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ 1093 کا جو ہیلپ لائن ہے اور جو کلیبوریشن ہے یونیسیف کی اور لوکل گورنمنٹ کی، اس سے اسٹیبلش ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمیں کووڈ-19 کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں گے، کیونکہ میری سر سے بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے، تو یہ تھا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کووڈ-19 کے بارے میں ہم تو سن رہے ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو، ایک عام شخص کو نہیں پتا کہ کووڈ-19 ہے. پہلا تو یہ کہ ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کیا ہے. تو تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اس کو کس طرح سے عام عوام کو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں ایجوکیٹڈ لوگ تو بہت زیادہ نہیں ہیں، تو جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان تک آپ کیا کہیں گے کہ کیا چیز ہے، کیسے یہ کیا چیز ہے کووڈ-19؟ کووڈ-19 ساری دنیا کے لوگوں کو، اس دھرتی پر جو بھی بستا ہے سب کو پتا ہے. ٹی وی، سوشل میڈیا، ریڈیو، عام لوگوں تک یہ بات میسج ہے کہ یہ ایک وبا ہے. اور اس دنیا میں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، اور جو ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے پاس 10-12 ہزار سال کی ہے، اس میں بہت سی وبائیں آئی ہیں جو کہ ریکارڈڈ ہے، اسٹیچو کے فارمز میں، پینٹنگ کے فارمز میں، غاروں میں جو ہے، یا دوسری صورتوں میں کہ یہ وبا آتی ہے. مختلف وبائیں آئی ہیں، پلیگ کی صورت میں، کولرا کی صورت میں، اور سمال پاکس کی صورت میں، اور انسانوں نے مقابلہ کیا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہلاکت کا باعث بھی بنی ہے. اس بار یہ وبا جو آئی ہے اس میں یہ ایک عجیب چیز ہے کہ دنیا بڑی ترقی یافتہ دنیا ہو گئی ہے. یہاں سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لیبارٹریز ہیں، ریسرچز ہو رہی ہے، تو اس کا ڈٹ کر انسانیت مقابلہ کر رہی ہے. پر اس کے باوجود ابھی 5-6 مہینے میں لگ بھگ 5 لاکھ آدمی سے ابو 5-5.25 ہزار لوگ ابھی تک ہلاکت ہوئی ہے ساری دنیا میں. لگ بھگ 1 کروڑ کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ریسرچ جاری ہے. کہتے ہیں کہ سپٹمبر اکتوبر تک
یہ ویکسین آ جائے گی تو انشاءاللہ چیزیں رک پائیں گی. پر اس کے باوجود اس بار یہ ہے کہ اویئرنیس بھی ہے اور ہاسپٹلز میں تیاری بھی ہے ساری دنیا میں اور پاکستان میں بھی. تو جہاں تک لوگوں کو سب کو پتہ ہے، ایک دو طرح کی سوچیں ہیں دنیا میں، ڈیوائیڈڈ ہے. ایک انسانوں کو اہمیت دیتے ہیں، ایک اکنامی کو اہمیت دیتے ہیں. تو دنیا ڈیوائیڈڈ اس طرح ہے. ایک طرف وہ ملک ہیں جو کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، ایک طرف وہ ہے جو کہ اکنامیکل بیس کیپٹلسٹ اکنامی ہے. یورپ بھی اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہے، امریکہ بھی اس طرح ڈیوائیڈڈ ہے، لیٹن امریکہ میں بھی یہی پوزیشن ہے، فار ایسٹ مڈل ایسٹ میں بھی اسی طرح کی پوزیشن ہے، پاکستان میں بھی اسی طرح کی ہے. تو جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں انہوں نے لاک ڈاؤنز رکھے ہیں اور لوگوں کو سہولتیں پہنچا رہے ہیں، اور اس طرح وہاں جو ریشو آف اموات اور یہ النس بیماری کم ہے. جہاں یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں اس کے اپوزٹ ہے. مثال امریکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، 1,30,000 کے لگ بھگ، یہاں سے بڑھ کر. وہاں انہوں نے اکنامی کی اہمیت دی ہے. پہلے نارتھ امریکہ میں لوگوں کی ہلاکت ہو رہی تھی، اب امریکہ کے ساؤتھ میں فلوریڈا اور ٹیکساس، ایریزونا، کیلیفورنیا وہاں شروع ہو گئی ہے. اور اب کینیڈا میں دیکھیں ہلاکتیں کم ہیں کیونکہ انہوں نے سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. برازیل میں دیکھیں وہی ٹرمپ والی پالیسی ہے. ایسٹ یورپ میں اموات کم ہوئی ہیں کیونکہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. اسکینڈینیویا کنٹریز میں بھی اسی طرح ہی ہے. تو یہ ڈیوائیڈڈ ہے اور لوگوں کو پتہ ہے گورنمنٹس کیا فیصلہ کرتی ہے. تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتہ ہے اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ وبا ہے، اس کا یہ SOPs ہے، اس طرح ہم کریں گے تو فائدہ ہوگا اور یہ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پاکستان میں جو ہے کنفلکٹنگ میسیجز چلے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ مثال کے طور پر سمجھانے کے خاطر اگر ایک بچے ہیں گھر میں اور اس کا والد ایک بات کہے کہ بھائی یہ کرو، اور آدھے گھنٹے کے بعد والدہ کہے کہ بھائی یہ آپ جا کر کرو، نہیں کرو، تو ایک کنفلکٹنگ میسج بچوں کو ملے گا کہ والد یہ کہہ رہا ہے، والدہ یہ کہہ رہی ہے. پاکستان میں جو پہلے دن سے جب سے یہ وبا آئی تو سب سے پہلے گورنمنٹ آف سندھ نے، مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ لاک ڈاؤن کریں. اس کے جواب میں وفاقی حکومت نے کچھ اور لائن لی، اور یہ کنفلکٹنگ میسج کی وجہ سے پاکستان کے لوگ کنفیوز ہیں. اور جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ تو اس کو کنسپیریسی تھیوری، اسرائیل کا ایجنٹ، بھارت کا ایجنٹ، چائنیز کنسپیریسی وغیرہ وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں. پر یہ وبا ہے سب کے، اور یہ جو کنفیوژن جو گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے ابھی تک وہ پھیلا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. آج اگر آپ، کل میں نے خود BBC پر میں نے سنا کہ پاکستان میں ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ 2019 جون میں لاہور اور کراچی کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ 2019 جون میں اموات کتنی ہوئی لاہور میں، اور تھرو قبرستان انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے، اور کراچی میں کتنی ہوئی. آج جو ایڈیٹوریل بھی آیا ہے ڈان میں، سب کوئی پڑھ سکتا ہے، اس میں لکھا پڑا ہے کہ جو لاہور میں جو امواتیں ہوئی ہیں اگر دیکھا جائے پریویس ایئر کے مقابلے میں تو 2000 زیادہ ہے، اور کراچی میں اگر دیکھا جائے پریویس ایئر 2019 کے مقابلے میں تو 1350 سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اموات جو ان یوزول ہوئی ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے رپورٹ نہیں کی ہے. آپ دیکھیں کہ گزرے چند دنوں سے پاکستان میں جو ٹیسٹنگ ہے بہت کم ہو رہی ہے. جب ٹیسٹنگ کم ہوگی تو لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا کہ بھائی کتنی جو ہے اموات ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ ہم ٹیسٹنگ کریں گے سارے پاکستان میں، اب وہ میرے خیال سے 21,000 سے بھی کم جا رہے ہیں، کبھی 17,000 کر رہے ہیں، کبھی 19,000 کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت کم ہے. پنجاب جس کی پاپولیشن 12.5 کروڑ ہے، وہاں جو ہے جو فگر آپ دیکھیں متاثرین کی بہت کم ہے بنسبت صوبہ سندھ کے، کیونکہ یہاں صوبہ سندھ نسبتاً زیادہ یہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. تو اب
WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ بھائی ساری دنیا کے لیے کہ بھائی آپ ٹیسٹنگ سب سے زیادہ کرائیں، تو یا نہیں کرائیں ٹیسٹنگ. تو آپ دیکھیں کہ کمنگ جو ہے کچھ عرصے میں، مثال کے طور پہ اس وقت جو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے، مگر ساری پاکستان میں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ ہاسپٹل میں سہولتیں مطلب کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر، پیرامیڈکس، نرس، ہیلتھ ورکر سب متاثر ہو رہے ہیں کووڈ سے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کل جو پوزیشن ہے جو کہ یہ چھپا رہے ہیں، جو کہ ابھی BBC نے جو اموات کی رپورٹس کی ہیں، یہ اس لیے ہوا کہ جو ہماری عید گزری ہے اس میں انہوں نے لاک ڈاؤنس ختم کر دیے، شاپنگس کھول دی، بازاریں کھول دی، اس کے افیکٹ آپ نے دیکھے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد اس مہینے کی 30 تاریخ کو شاید عید ہے، عید البقرعید. جی 29-30 کا. ہاں، اس عید میں ابھی منڈیاں جو ہے مویشی منڈیاں کھل گئی ہیں اور کھلنے والے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کیا گہما کے بھی ہوگی، پھر بازاروں میں گہما کے بھی ہوگی، پھر عید آئے گی، پھر قربانی ہوگی. SOPs کا کوئی خیال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ابھی عید کا یہ ایونٹ ہوگا، یہ اس کا افیکٹ جو ہے 10-15 دن کے بعد آئے گا. مینس اگست کے 15-16 تاریخ کو آئے گا. اس بیچ میں 14 اگست بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو اس کے بعد محرم کا مہینہ آ رہا ہے، تو محرم میں بھی مجلس سے ہوں گی، عزداری ہوگی، اس کے بھی افیکٹس ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہ محرم کا ختم ہوگا تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا. 12 ربیع الاول کو بھی اجتماعات ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، سیلیبریشنز ہوتی ہیں. تو یہ 3 ایونٹس ایک دوسرے کے اوپر آ رہے ہیں. حکومت کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ یہ آج 6-7 تاریخ ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو آپ لاک ڈاؤنس کریں، کم سے کم 3 ویکس کے لیے یا 2 ویکس کے لیے سخت. تو اس میں آپ کو سوری انٹروین کر رہی ہوں میں، ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے. جیسے آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں تو یہ تو بڑا ایک کروشل سٹیج آ رہی ہے، اور یہ تو بہت آپ جو بتا رہے ہیں مورٹیلٹی ریٹ تو بہت خدا نخواستہ بڑھنے والا ہے، وچ از این الارمنگ اسٹیٹ. تو ہماری سندھ میں، کیونکہ سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے بھی آپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، تو اس میں آپ بتائیے کہ کچھ ہم نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم سندھ کے سیکٹر کو کسی طریقے سے ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں، یا ایٹ لیسٹ اپنے صوبہ سندھ میں جو بھی چیزیں ہیں، جو یہ تو واقعی آپ بتا رہے ہیں تو یہ بہت الارمنگ اسٹیٹ ہے اس وقت، اور ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہ ایکشن کا ٹائم ہے، کیونکہ جو آپ نے کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے اس کے لحاظ سے کووڈ ول انکریز in the coming months. It's not going to decrease. The numbers are not going to decrease. جو میری سمجھ میں آ رہا ہے as a lay person. Am I right, sir? Am I right, ڈاکٹر صاحب؟ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ یہ رک جائے. کیونکہ پہلے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے بھی لگتا تھا کہ یار میں محفوظ ہوں تو بس، میرے جاننے والوں میں تو کسی میں نہیں ہو رہا. میں ایک لرنڈ پرسن ہوں، اور مجھے بھی لگتا تھا شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ ہو، کیونکہ میں ساری جو SOPs کو فالو کر رہی ہوں. لیکن میرے جاننے والے بھی ڈاکٹر صاحب SOPs فالو کرتے ہوئے بھی ان کو بھی ہوا ہے یہ. تو مجھے آپ سے ایز این ایکسپرٹ یہ چاہیے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ یہ چیزیں کچھ حد تک ہم کنٹرول کر سکیں اپنے اینڈ پہ ایز اے جنرل پبلک. آپ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جنرل پبلک کے حیثیت سے تو یہ SOPs ہے کہ بھئی آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، آپ سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں یا صابن سے ہاتھ دھوئیں، یا پھر جو ہے ماسک پہنیں. یہ تو اپنی جگہ پر ہے، پر آپ کراچی کے شہر میں یا اندرون سندھ یا لاہور، اسلام آباد، کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو 2-4-5% سے زیادہ چیز نظر نہیں آئے گی. ان چیزوں کا لوگ گلے مل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور SOPs کو فالو نہیں کرتے ہیں. مسجدیں ہوں، بازار ہوں، یا شاپ، کہیں بھی آپ جائیں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، سندھ کا بھی مسئلہ نہیں ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے شروع دنوں میں بڑی کوشش کی
جہاں فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے، مثال بینکس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، ہم یہاں کچھ بھی کر لیں فیڈرل، یہ بینکس بند نہیں ہوں گے. آپ کے سی پورٹ کو آپ کچھ نہیں کر سکتی ہیں، وہ بھی فیڈرل کا ہے، ایئرپورٹ بھی فیڈرل کا ہے، ریلوے بھی فیڈرل کا ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی بھی فیڈرل کی ہے. یہ چیزیں یہاں آنا جانا تو رہے گا. تو یہ اس وقت کامیاب جاتا ہے جب وفاق اور صوبے مل کر چیزیں فیصلے کریں. وفاق اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ابھی تک ڈینائل فیز میں ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ہے کہ گورنمنٹ آف پنجابی ان کی ہے، کے پی میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. پنجاب میں اموات آپ دیکھیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے. کے پی میں بھی سیم پوزیشن ہے کہ اموات زیادہ ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے. بلوچستان میں بھی حالت بڑے خراب ہے. ابھی 3 دن پہلے سینٹ کے چیئرمین نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی گوادر میں جو ہے یہ ٹیسٹنگ ہی نہیں ہو رہی ہے، جو کہ آپ کا پورٹ بننے جا رہا ہے. چین کے ساتھ پاک چائنا کوریڈور میں ہم ہیں، اور گوادر میں وہاں کے عوام کے لیے یہ کووڈ کی چیک نہیں ہو رہا ہے. اخبار میں رپورٹڈ آئی ہے یہ چیزیں. تو اب یہ حالت ہے، یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اور یہ جب تک ایک صوبہ اگر کچھ بھی کرے وہ کامیاب نہیں جائے گا، کیونکہ وفاق اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرے گا تو چیزیں ہم جو بھی کریں وہ اب سمارٹ لاک ڈاؤن جو بھی کراچی میں لگا پڑا ہے یا پاکستان کی مختلف جگہوں پر، وہ فیل جا رہا ہے. وہیں لوگ گھوم پھر رہے ہیں، رات کو آپس میں بیٹھ کر گپے شپے لگا رہے ہیں. آپ جا کر چیک کریں، یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ جب تک وفاق اور پرائم منسٹر صاحب ایک دل سے ایک جان سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں سارے پہ نہیں آ سکتا ہے. آپ کا مطلب ہے ایس او پیز جو ہے جیسے چائنا میں اور دوسرے ممالک میں اسٹرکٹ ایس او پیز کی گئی ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے ان کو، تب تک یہ نہیں رکے گا، تب تک یہ اسپریڈ جو ہے وہ کرب نہیں کیا جا سکتا، وہ رک نہیں سکتا. اٹ ول کیپ آن. دیکھیں چائنا میں انہوں نے پہلے لاک ڈاؤن رکھا، لاک ڈاؤن میں کامیابی ہوئی، اس کے بعد ایس او پیز آئی. وہاں کمیونسٹ پارٹی کا ایک اتھارٹیرین سسٹم ہے، وہاں چیزیں کچھ اور ہیں. یہاں ہمارے پاس عدالتیں ہیں. مثال کے طور پر وتھ ڈیو ریسپیکٹ، یہ جو عید جو گزری ہے اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی مالز کھول دو، یہ کر دو، وہ کر دو. انہوں نے کسی ایکسپرٹ سے تو رائے نہیں لی، جس کا رزلٹ آپ دیکھیں پاکستان میں بڑا خراب رزلٹ آئے ہیں کووڈ کے حساب سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چائنا کو آپ ہم سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمارے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے لاک ڈاؤن. اور لاک ڈاؤن جب گورنمنٹ اپنی رٹ پر رہے گی تو اس کے بعد ہی لاک ڈاؤن آپ کا کامیاب ہوگا. کیونکہ جو میں نے ایونٹس آپ کے سامنے گنائے ہیں کہ عید آ رہی ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں تو آپ رٹ آف گورنمنٹ رہتی نہیں پاکستان میں. حالانکہ وہ سعودی عربیہ، ایران یا ہر جگہ رٹ آف گورنمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز گھر میں پڑھو تو گھر میں پڑھو. یہاں آپ یہ بھی نہیں کروا سکتے کہ رٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے. اس کے بہت بڑے ریزنز ہیں جو کہ اس وقت ڈسکس کرنا بے فضول ہے. تو اب یہ سب چیزیں آئیں گی تو یہ آپ کا جو کووڈ ہے، جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جولائی اگست کی گورنمنٹ خود کہہ رہی تھی کہ جولائی میں پیک پہنچے گی، ابھی کہہ رہے کہ جولائی میں ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. اب تو یہ اگر 3 ایونٹس میں اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آپ سمجھو کہ یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر تک چلی جائے گی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے ایز اے پرسن، جیسے میرے کچھ اسٹوڈینٹس بھی جاب کرتے ہیں اور ان کو بھی بہت سارے مسائل ہو رہے تھے، اور فی اسٹرکچر کو پے کرنے میں انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو مینج کریں. تو اکنامکلی بھی تو جو ہے، کیونکہ اس وقت ہم مینٹل ہیلتھ پر بھی فوکس کریں گے، تو ایک تو کووڈ کا اپنا ایک بہت بڑا فیئر آ گیا ہے کیونکہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس اس سے بھی بہت ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اکنامک جو ایک بہت بڑا ایک آ رہا ہے، آپ کا ڈکلائن کر رہا ہے اکنامک جو اسٹیٹس ہے لوگوں کا، وہ بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے لوگوں کی اس کو. اور لوگ ایس او پیز کو ڈیلیبریٹلی بھی بائی پاس کر کے اور چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ نہیں رک رہے ہیں. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ لائف کمز فرسٹ اینڈ دین منی کم سیکنڈ. یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پیسہ ہوگا تو ہم زندہ رہیں گے. تو یہ مجھے مائنڈ سیٹ لوگوں کا نظر آ رہا ہے، جو کہ جب انٹرویوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور جو میرے پاس کالز بھی آئی ہیں تو اس میں میجورٹی کا کنسرن یہ تھا کہ ہم بے روزگار ہو گئے ہیں اور روزگار نہیں ہے، تو اس لیے ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں
اور کووڈ کو تو ہم بھول گئے اور ہم اپنی نوکریوں کو کر رہے ہیں. تو اس کا امپیکٹ مینٹل اسٹیٹس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ایسے لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے گا جو کہ اسپریڈ زیادہ کر رہے ہیں؟ اس کا سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اگر انسانوں کی زندگی امپورٹنٹ ہے جی کیونکہ یہ پھیلتا ہے اور بڑی ڈیزاسٹر کے حساب سے پھیلتا ہے. ایک آدمی 200 آدمی تک یا 300 آدمی تک متاثر کر سکتا ہے. اس کا لاک ڈاؤن کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ایس او پیز آپ کتنا عمل کریں گے؟ آپ جائیں جا کر دیکھیں کراچی میں کہیں بھی یا کہیں آپ دیکھیں کہ 2-3% سے زیادہ ہی نہیں پڑھے لکھے لوگ ہوں یا ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوں. دونوں حالتوں میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ حالت نظر آئے گی, ان ایجوکیٹڈ لوگوں میں بھی یہ نظر آئے گی. جہاں تک ذہنی ڈسٹریس ہے, ذہنی بیماریاں ہیں, بالکل اس سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں. جب یہ لاک ڈاؤن تھا تو لوگوں میں نیند کے پرابلمس تھے, لوگوں میں گھبراہٹ بے چینی تھی, لوگوں میں خوف تھا, لوگوں میں ڈپریشن تھا, لوگوں میں اس طرح کی سوسائڈس کی باتیں ذہنوں میں آ رہی تھی, لوگوں میں جو ہے اپنا انسیکیورٹی, بھئی میرا کیا ہوگا فیوچر. اور جو نوجوان بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کے لیے یہ تھا کہ بھئی ہمارا فیوچر کیا ہوگا, کیونکہ ہمارا سال چلا جائے گا, ہمارے دن چلے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, ایک اپنا واقعہ بتاؤں کہ میں 1981 میں میری ایڈمیشن ہوئی لیاقت میڈیکل کالج میں, فرسٹ ایئر MBBS میں, اور قانون کے مطابق ہمیں 85 میں ڈگری ملنی چاہیے تھی. ہمیں ڈگری ملی 88 میں. مطلب میری اپنی بات نہیں, میری بیچ کی بات کر رہا ہوں. میں صرف LMC کی, پر کراچی مسن میڈیکل کالج اور چانکا میڈیکل کالج, نواب شاہ میڈیکل کالج جس کو پیپلز میڈیکل کالج کہتے ہیں, یہ صوبے میں جو بھی میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کی میں بات کرتا ہوں. آپ پوچھے کیوں؟ ہمیں 3 سال ہمارے گئے. 3 سال کس طرح گئے؟ 83 میں MRD کی موومنٹ چلی, اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ٹھوڑی پھاٹک کا واقعہ ہوا جس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے ماشاء اللہ کے طور میں ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد ایک اور بھی واقعہ ہوا, مجھے ذہن سے نکل گیا, اس میں بھی اسٹوڈنٹس مارے گئے تھے. تو اس وقت ہمیں جو ہماری جو ڈگریز ہیں اس میں لکھا پڑا ہے 81 85, پر ڈگری ہمیں 88 میں ملی. میرے پاس ابھی بھی پڑا ہے. ٹھیک ہے, میرے مرحوم والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوا 47 میں, تو ہم یہاں کے رہنے والے ہیں, ٹنڈو محمد خان کے, حیدرآباد سندھ کے. تو اس زمانے میں صوبے سندھ کا بورڈ نہیں ہوتا تھا, ہمارا بورڈ بامبے سے اٹیچ ہوتا تھا صوبے سندھ کا. تو پارٹیشن کے وقت سندھ کا بورڈ نہیں تھا, اور جو اسٹوڈنٹس تھے, میرے والد خود وہ بتاتے تھے اس زمانے میں کہ ان کے 1 سال 1.5 سال چلے گئے جب تک پارٹیشن ہوا, اس کے بعد بورڈ یہاں بنا. آپ سمجھے بات کو؟ تو یہ زندگی میں اس طرح کے میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ زندگی میں اگر مثال طور پہ اگر جنگ چھڑ جائے یا اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے, تو اس صورت میں بھی آپ کے 6-8 مہینے تو چلے جاتے ہیں نا. ساری دنیا میں اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. تو یہ تو وبا صرف پاکستان کے لیے نہیں, ساری دنیا میں لوگ, بچے, نوجوان اکنامکلی اور دوسرے حوالے سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اب اس کا ہمیں مقابلہ ہی کرنا ہے نا, ہمت سے مقابلہ کرنا ہے. اس میں تکلیف ضرور ہے, مشکل وقت آتے ہیں, برے دن آتے چلے جاتے ہیں, تو آپ اس کو مقابلہ کریں. اور اس میں کوئی انسانوں کی کوئی گناہ یا ہمارا آپ کا گناہ شامل نہیں ہے. یہ وبا ہے جو کہ وبا آتی ہے اور چلی جاتی ہے, انسان مقابلہ کرتے. اس بار فرسٹ ٹائم 10-12 ہزار سال کی تاریخ میں جس طرح انسانیت کے پاس ٹولز ہیں ریسرچ کے, میڈیسنز کے, ہاسپٹل کی صورتوں میں ویکسین بنا رہے ہیں, تو یہ ایک فرسٹ ٹائم ہے کہ انسان جم کر مقابلہ کر رہا ہے. اموات جو ہے آپ دیکھیں 5 لاکھ ہوئی ہیں ساری دنیا میں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ابھی تک 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگ یا 2 کروڑ لوگ مارے جاتے. جس طرح آپ بتائیں کہ اسپینش فلو ہوا آپ کا 1918 میں, تو اس میں 2 ویوز آئی تھی, اس میں 10 کروڑ لوگ مارے گئے تھے, جو کتابوں میں لکھا پڑا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو بلیک پلیگ آیا تھا یورپ میں, تو اس میں آدھی جو آبادی یورپ کی جو ہے ختم ہو گئی تھی. تو ابھی تو بہت فائدہ ہے انسانوں کو, اور انسان مقابلہ کر رہا ہے انشاءاللہ فتح انسانیت.
سب بڑا اچھا میسج ہے, بیکاز یوتھ بڑی ڈسپوائنٹ نظر آتی ہے, اور باقاعدہ میں نے کچھ بچوں کی بھی کاؤنسلنگ کی, بڑے ڈپریس تھے کہ ہم اب کیا کریں گے, ہمارا فیوچر تو ایٹ اسٹیک ہو گیا ہے. اور یہ آپ کے ریفرنس سے سوسائڈل ریٹ بھی جو ہے کچھ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سوسائڈس ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو کیا یہ کووڈ ہی اس کا ایک آپ لنک دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ, کووڈ-19 کا ڈائگنوسس, یا اس کی اسٹگما بھی ایک ڈاکٹر صاحب اسٹگما بھی لوگوں کو یہ اس سے پہلے کہ مجھے ہو جائے, مجھے مر جانا چاہیے, مجھے یہ ہو نہ جائے, اس کا فیئر جو ہے نا ایک مائنڈ پہ, تو کچھ لوگوں نے اس لیے بھی سوسائڈ کیا جو مجھے رپورٹ ہوئے کہ وہ اتنا خوف زدہ تھے وہ لوگ کہ انہوں نے کہا کہ یہ موت سے بہتر ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے سکون سے مر جاؤ. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے, what should be the counseling for such people, how can we help them? دیکھیں اس کی دو باتیں کہ جو سوسائڈ ہے دیٹ از اے لاسٹ ریزورٹ, کرائے فار دا ہیلپ جس کو آپ کہتے ہیں, اور سوسائڈ جب ڈپریشن کی انتہا ہوتی ہے تب سوسائڈ ہوتا ہے. اس سلسلے میں دیکھیں آپ کی اپنی یہ جو آپ کی ہیلپ لائن چل رہی ہے, اسی طرح ہم نے مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کی بھی 2 ہیلپ لائنس بنائی ہے کہ تھوڑا سا بتائیں گے سر. ہماری 2 ہیلپ لائنز ہیں, اور وہ دونوں ہیلپ لائن وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے ابتدا کیا تھا. یہ ہے ہماری 111-117-642. اس کے آگے اگر 021 لگائیں گے تو یہ جا کر جے پی ایم سی میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کے سائیکیٹری وارڈ سے اٹیچ ہو جائے گی. وہاں سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہیں, سائیکولوجسٹ بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور اسی نمبر دیٹ از 111-117-642, اس کے آگے اگر 022 لگائیں گے تو سر کورزی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری, جس کو گدو بندر بھی بولتے ہیں, حیدرآباد میں ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, وہاں لگ جائے گی. وہاں بھی سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کریں گے, ذہنی بیماری ہو, سوسائڈ کے حوالے سے ہو, کوئی نفسیاتی بیماری ہو تو آپ کو گائیڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کہاں پہنچنا ہے. یہ فری آف کاسٹ سروس ہوگی ڈاکٹر صاحب, یہ والی جو آپ بتا رہے ہیں سر؟ یہ فری آف گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور فری آف کاسٹ ہے. اور ہم یہاں تک ہیلپ کرتے ہیں کہ بھئی جو قریب میں کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل, قریب میں کوئی بھی گورنمنٹ کا سائیکیٹرسٹ, تو وہ اس کو ہم کہیں گے آپ وہاں پہنچ جائیں. اگر بہت زیادہ کوئی وائلنٹ ہے تو ہم ڈپٹی کمشنرس کو, ایس ایس پیز کو انفارم کریں گے کہ بھئی ان کی ہیلپ کریں, ہمارے تک پہنچائیں. تو اتنی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کی اپنی ہیلپ لائن ہے جس پر آپ بھی کر رہے ہیں, تو لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی سوسائڈ کے بارے میں سوچیں آتی ہیں تو وہ دیر نہیں کریں, وہ کسی ڈاکٹر سے جا کر ملیں, یا یہ ہیلپ لائن میں بات کریں, یا سائیکیٹرسٹ سے ملیں, سائیکولوجسٹ سے ملیں, اپنے گھر والوں سے بات کریں, سو دیٹ کہ یہ چیز روکی جا سکتی ہے اور ٹریٹیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو ہے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کی طرف سے, جو ہم آن اٹ ہیں کہ ہم 5 سال کی جو سوسائڈ کے ریشیوز ہیں جو سارے صوبے سندھ میں سوسائڈز ہوئے ہیں, وہ ہمارے جو ہے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں, ڈاکٹرز, سائیکیٹرسٹ, along with police and along with دوسرے ہمارے ساتھ یہ پبلک ہیلتھ کے لوگ ہیں, کمیونٹی ہیلتھ کے لوگ ہیں. تو اکتوبر تک ہمیں فگرز ساری پتہ چل جائیں گی کہ 5 سال میں کتنے سوسائڈز ہوئے ہیں, ریزنز کیا ہے, ایج کیا ہے, مذہب کیا ہے, جینڈر کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, ویجیٹیرین ہے یا گوشت خور لوگ ہیں, مطلب سوسائڈ کے حوالے سے مذہب کون سا ہے. تو یہ ساری فگرز ہمیں پتہ چل جائیں گی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کہاں زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ہم گئے تھے مٹھی میں, اور وہاں ہم نے سول سوسائٹی اور ان سے بات چیت کی تھی. بعد میں ہمیں پتہ چلا, پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ بھائی آپ ہمیں 200 ڈاکٹرز جو کہ وہاں کے ہیں, میل فیمیل, ان کے آپ لسٹ دیں. پھر ہم 2 دن وہاں رہے تھے. 100 جنوں کو ہمارے سائیکیٹرسٹ جناح اسپتال کے گئے تھے جو کہ ان کو پریونشن آف سوسائڈ, ڈپریشن کے بارے میں ہم نے ان کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ یہ اپنے مریضوں کو دیکھیں. اور اس کے بعد ایک دن جو ہے سر کورزی جہاں کے
انسٹیٹیوٹ آف سائیکٹری حیدرآباد کے سائیکٹرسٹ گئے تھے. تو پھر ہمارا ابھی خیال یہ کہ ہمیں اکتوبر میں یہ ہمیں فگرز مل جائیں گی تو ہم سارے سندھ میں ہر ضلع میں 29 ڈسٹرکٹس ہیں تو ہم جائیں گے وہاں جو بھی سول سوسائٹی ہے یا ڈاکٹرز ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں ان کو ہم جو ہماری سیکرٹری ہے اس کی 5-7 بیماریوں کے بارے میں ٹرین کریں جس میں نشہ ہے, شیزوفرینیا ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, فوبیا ہے, بائیپولر ہے, بچوں کی بیماریاں ہیں, ایمرجنسیز ہیں ڈاکٹرز کو. تو سو دیٹ کہ وہ وہی کیونکہ سارے سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ 140 سائیکٹرسٹ ہیں, سارے پاکستان میں 500 سائیکٹرسٹ ہیں. سائیکولوجسٹ سندھ میں آپ سے میری بہت سی میٹنگز ہوئی ہیں, آپ کی 40-50 سے زیادہ نہیں جو پریکٹس کرتی ہوں گی کلینکل سائیکولوجسٹ. تو اگر سائیکولوجسٹ اور سائیکٹرسٹ کو ملا ہے تو مور دین 200 بھی نہیں ہوتے ہیں. ہمارے 29 ضلع میں صرف 10 ضلعوں میں سائیکٹرسٹ ہیں اور 20 ضلع خالی ہیں. سائیکولوجسٹ تو ہے ہی نہیں کہیں بھی. اور دوسری بات ہے کہ وارڈز جو ہیں وہ کراچی میں 4-5 سرکاری سطح پر ہیں, پرائیویٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. حیدرآباد میں ایک ہے, چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ میں ہے. آپ کا سکھر میں کوئی سائیکٹرک وارڈ نہیں ہے, نواب شاہ میں نہیں ہے, نہیں آپ کا جو ہے میر خاص میں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مٹی میں ہم نے کھولایا تھا, کراچی میں ہم نے کوشش کر کے یہ جو قطر ہاسپٹل ہے وہاں ہم نے وارڈ کھولایا, اور کراچی میں لانگن چورنگی پر جو چلڈرن اسپتال ہے وہاں ہم نے بچوں کی سائیکٹری کا وارڈ, چائلڈ سائیکٹری کا وارڈ. مزے والی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ سارے پاکستان میں چائلڈ سائیکٹرسٹ آپ کے پاس 3 یا 4 جنے. تو ہاں چائلڈ سائیکٹرسٹ جس کو آپ کہیں. جی ایک تو ہم سائیکٹرسٹ ہیں, ابھی تو ماڈرنائز ہو گئے کہ چائلڈ سائیکٹرسٹ بھی ہو, گیریٹکس بڈھوں کی سائیکٹری بھی ہو, بزرگوں کی جس کی ہم کہتے ہیں, ایڈولسنٹ سائیکٹری ینگسٹرز کی بھی ہو. تو ابھی تو اس طرح امریکہ میں جا رہے ہیں. میں پاکستان میں ابھی تک ہمارے 3-4 سارے پاکستان میں, کیونکہ میری آغا خان یونیورسٹی میں ڈاکٹر عائشہ میاں ہیں جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, وہ شی از اے چائلڈ سائیکٹرسٹ. اس سے میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان سے بھی یہ تھا کہ بھئی یہ کس طرح ہم چیز سندھ میں اور سارے پاکستان میں کرے. ان کا بھی یہ خیال تھا کہ 3-4 جنے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ انہوں نے 3-4 ٹرین کیے ہیں جنہوں نے چائلڈ سائیکٹری کی ہے. تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جو جو بچوں کی جو پیڈیاٹیشنز ہیں ان کو ہم ٹرین کریں کہ وہ جو ہے چائلڈ سائیکٹری کے حوالے سے, کیونکہ ٹو بیکم چائلڈ سائیکٹرسٹ پہلے تو آپ سائیکٹرسٹ بنیں گے, اس کے لیے 4-5 سال لگ جاتے ہیں MBBS کے بعد. اس کے بعد جو ہے آپ چائلڈ سائیکٹری کریں 2 سال اور چاہیے, تو اٹ ٹیکس 8 years more. ٹھیک ہے نا. ایک سوال, میرا سوال آپ سے ایک ہے, کیونکہ آپ سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, تو کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اتنے کم لوگ ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو کیٹر کرتے ہیں, تو بینگ اے چیئرمین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو انکلوڈ کر لینا چاہیے اس پورے سسٹم میں تاکہ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروویژنس ہو سکیں ان کے لیے؟ I just want you to tell the audience about it because I know that what you're doing, مگر لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کس طرح سے ان پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ نمبر کم ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ very few psychiatrists are available, لیکن آپ جس طرح سے سائیکالوجسٹ کو ان کر رہے ہیں اور ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کو, سوشل ورکرس کو, تو تھوڑا سا اپنا آپ بتائیں گے کہ آپ نے مینٹل ہیلتھ کی جو ریفارم کی ہے, مینٹل ہیلتھ جو ایکٹ ہے اس کی ریفارم کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں گے آپ؟ ہمارا 2013 کا جو سندھ اسمبلی نے سندھ مینٹل ایکٹ 2013 پاس کیا, اس میں سائیکولوجسٹ کا ذکر نہیں ہے, اور میں نے یہ بات ابھی کی ہے کہ سائیکولوجسٹ کو اس ایکٹ میں انکلوڈ کیا جائے. تو اگر سائیکولوجسٹ بھی سائیکٹرسٹ کے ساتھ انکلوڈ ہو جائیں, میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ضلع میں کم سے کم ایک سائیکٹرسٹ ہو, ایک سائیکولوجسٹ ہو. دوسری بات ہے کہ ابھی 11 جون کو ہماری سندھ اسمبلی نے ایک لیجسلیشن پاس کی ہے, سرکوزی انسٹیٹیوٹ آف سائیکٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز. اس میں ہم نے اس ادارے کو جو ہے لمس جو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی حیدرآباد سے بھی اٹیچ کیا ہے اور سندھ یونیورسٹی سے بھی کیا ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ لمس یہ جو اس ادارے میں سائیکولوجسٹ, بیہیویئرل سائنسز کے جو بھی ڈگریاں ہیں, جس میں سوشولوجی ہے, اینتھروپولوجی ہے, اور آپ کے جو یہ تو ہوئے ڈاکٹر اور وہ جو کہ سائیکولوجی میں کرتے ہیں,
اسی طرح ہمارا خیال ہے کہ جو نرسز ہیں اس میں بھی سائیکیٹرک کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کو بھی ڈپلوماز ملنے چاہیے، اور پیرامیڈکس کو بھی ملنے چاہیے، پیرامیڈکس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. تو ہم یہ سب کو اگر ملائیں گے، ان سب سیکٹرز کو، بیہیویئرل سائنسز کے اور سائیکالوجی، سائیکیٹری، 4.5 کروڑ کی پاپولیشن ہے، تب جا کر ہم جو ہے چیزوں کو کور کریں گے. اور پاکستان میں بھی اس طرح ہونا چاہیے. ہمارا پلان ہے کہ یہ جو قانون سازی ہماری ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارا 4-5 سالوں میں اسی ادارے کو، سرکوزی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اور بیہیویئرل سائنسز کو آگے چل کر اس کو فرسٹ پبلک سیکٹر مینٹل ہیلتھ یونیورسٹی بنائے. اور یہ اعزاز جو ہے پاکستان کو ہونا چاہیے. تو ہم اس پر ورک آؤٹ کریں، کیونکہ اسی طرح جب آپ ملٹیپل سیکٹرز کو نہیں ملائیں گے تو آپ کس طرح. میں بھی سائیکیٹرسٹ ہوں. ٹو بیکم سائیکیٹرسٹ پہلے آپ MBBS کریں، اس کے بعد FCPS، اگر MCPS کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو 4-6 سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد اس طرح آپ بتائیں کہ اس پروگرام کے توسط سے جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں جو کہ میڈیکل میں ہیں، وہ ان کو میں کہوں گا سائیکیٹری میں آپ اسپیشلائزیشن کریں، بہت کم آ رہے ہیں. اسی طرح سائیکالوجی سے بھی بہت کم آ رہے ہیں. اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ خواتین زیادہ آتی ہیں بچیاں، اور پھر ان کی شادیاں ہو جاتی، گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہے. تو آگے چل کر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جن بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ ڈاکٹر ہوں یا اپنا MBBS کی طرف یا سائیکالوجسٹ کی طرف، تو ان کو بھی یوٹیلائزیشن کرنا پڑے گا. یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. چلو آپ کے بچے ہو گئے 2-3، ابھی آپ ٹائم نکالیں مثال کے طور پر. اس پر بات چیت ہم اور آپ بعد میں کر سکتے ہیں آپ کے سائیکالوجسٹوں سے مل کر. تو اسی طرح چیزوں کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا نا، کہ جو آپ دیکھیں کہ ایک بڑا پاکستان کے لیے بہت پرابلم ہونے والا ہے یہ کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر بن رہے ہیں اس میں اکثریت فیمیلز کی ہے. اور اچھی بات ہے، اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے، کیونکہ وہ محنت کرتی ہیں تو اچھی بات ہے. مگر اب یہ ہوتا ہے کہ جو بچیاں جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں. تو جو پبلک سیکٹر منی جو خرچ ہوتی ہے یا پیرنٹس پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتے ہیں وہ تو خراب ہو جاتے ہیں پیسے. تو اب یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ان بچیوں کو کس طرح، جو کہ گھر بیٹھ گئی ہیں یا ہسبینڈ کا پریشر ہے، یا تو قانون سازی ہو کہ بھائی دے شوڈ پریکٹس، اس میں فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہاں جو بیٹھی ہیں ان کو پھر لیٹر آن جن کے بچے پیدا ہو گئے ہیں تو پھر یوٹیلائز کیا جائے. تو یہ کوشچنز ہیں اپنی جگہ پر جو کہ آگے چل کر. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار میرے خیال سے یہاں پہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ بہت لرن کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، آپ نے ایک ریڈیو کا پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ پیریڈ تک پہنچے، اس پہ تھوڑا سا ہے کہ کیا میسیجز دے رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے؟ کووڈ کے بعد آپ نے کچھ ریڈیوز کو آپ نے کہا تھا، پھر بعد میں آپ اس کو جو ہے وہ پروونشل لیول پہ جو تو کر رہے ہیں، پھر نیشنل لیول پہ بھی لے کے جائیں گے. تو تھوڑا سا بریف کریں کہ ہم میسیجز کیسے پہنچا رہے ہیں اپنے گاؤں تک، گاؤں دیہات تک کیسے میسیجز جا رہے ہیں، اور آپ کا ریڈیو کا جو سسٹم آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے وہ اس کووڈ-19 کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن دے رہا ہے؟ دیکھیں، لمس کے پاس اپنا FM ریڈیو اسٹیشن ہے. تو میں نے اس کے وائس چانسلر پروفیسر بھیکا رام کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہم MOU سائن کریں، ہمیں 3 دن ٹائم ملنا چاہیے آپ کے پاس. تو یہ جو بھی ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں اور جو سائیکالوجسٹ ہیں، آپ کو بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے ہمیں اوپن کیا ہے کہ بھئی وہ جا کر ٹائم نکالیں، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ. وہ سارے صوبے سندھ میں اربن ہو، رورل ہو، اربن سلم ہو، رورل سلم ہو، سب کے لیے ہے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو بھی ذہنی دباؤ ہے، ذہنی بیماری ہے، ذہنی مشکلات ہیں، اس کو تھرو ہم لیکچرز، تھرو پروگرامز، تھرو ڈسکشن لوگوں تک پہنچائے. تو اٹس اوپن فار ایوری سائیکیٹرسٹ، ایوری سائیکالوجسٹ. میں نے مختلف وقتوں میں آپ سے بات بھی کی ہے، شیئر بھی کی ہے. اور لینگویجز 3 لینگویجز میں ہوگا، وہ 3 لینگویجز میں ہوگا. بولے اردو میں بولیں، سندھی میں بولیں، انگلش میں بولیں، جن میں بولنا چاہے. جو آڈینس ہے اس کو فائدہ ہو. تو اٹس اوپن فار ایوری بڈی. اور یہ صوبہ سندھ کے لیے نہیں، سارے پاکستان کے لیے. جس طرح آج ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تو سارے پاکستان کے لیے ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. اور
یہ بھی ایک کوشش ہے کہ لوگوں کو ہم کووڈ کے بارے میں، ذہنی امراض کے بارے میں بتا سکے، کیونکہ بولتے ہیں دلی دور است، کیونکہ یہ جو حالات جو نظر آ رہے ہیں یہ نیکسٹ ایئر تک جائیں گے، کیونکہ جب اگر کووڈ کے لیے ویکسین آ جاتی ہے تو پھر ویکسین کی کیا پرائز ہوتی ہے، کتنے ڈوز ہوتے ہیں، گورنمنٹ خود کرتی ہے یا پرائیویٹ آتی ہے، نو بڈی نوز کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کب پہنچتی ہے پاکستان میں۔ اور آپ ایک اور بھی ایک مایوسی والی بات میں نہیں، ایک ریئل بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور سے آج سے 15 سال پہلے گورنمنٹ نے جو ہے پروگرام شروع کیا تھا ہیپیٹائٹس بی سی، ہیپیٹائٹس کی انجیکشن کا۔ ابھی میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے سارے پاکستان کی جو ہیپیٹائٹس پروگرام سے پوچھا کہ پاکستان میں کتنے لوگوں نے ہیپیٹائٹس پروگرام کے تحت انجیکشن لگائی جو کہ فری ہے، تو ابھی تک 15 یا 20% بھی نہیں ہوئے جنہوں نے ہیپیٹائٹس کا انجیکشن کا یا ٹریٹمنٹ بھی اگر ہو جاتا ہے تو وہ فری ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا لوگ مر جاتے ہیں یا علاج نہیں کرواتے ہیں، انجیکشن نہیں لگواتے۔ اسی طرح جو آپ سمجھے، تو اب یہ جب کووڈ کے لیے ویکسین آئے گی یہ کس طرح سارے پاکستان کے لوگ لگوائیں گے یا سیریسلی لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ تو بات کی بات ہے۔ مگر ہیپیٹائٹس کا 15 سال کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک 10-15% یا زیادہ 20% ہوں گے سارے پاکستان کے۔ 20% بہت بڑی فگر ہے جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ لوگ اس میں بھی فائدہ نہیں اٹھاتے جو فری چیز مل رہی ہے۔ رائٹ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ کمپلائی نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ چیزیں تو سارے کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بہت سارے اقدامات لیے ہیں، انفارمیشن جا رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن لوگ فالو نہیں کر رہے اس کو۔ میرا یہ کنسرن ہے کہ ہم جب سب کام کر رہے ہیں، دیکھیں جیسے آپ کی ہیلپ لائن ہے، ہماری ہیلپ لائن ہے، ہیلپ لائنز آر فنکشننگ، وی آر دیئر ٹو ہیلپ، کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی ایکسپینس نہیں ہے، ٹائمنگز کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی بھی کال کریں، کبھی بھی بات کریں، مگر لوگ ریچ آؤٹ نہیں کرتے۔ مطلب عوام کی سائیکالوجی کیا ہے؟ لائک وٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ کہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سٹگما بھی ہے کہ میں نے اگر کال کیا اور مجھے کہہ دیا کسی نے تو وہ بھی ایک ایشو ہے۔ اگر آپ بولتے ہوئے، جیسے میرے پاس ایک کال آئی تو میں نے ان سے کہا، مجھے آواز سے لگ رہا تھا وہ گٹکا کھا رہے ہیں وہ صاحب، تو میں نے کہا کہ آپ گٹکا کھا رہے ہیں اور آپ کھانسی کی شکایت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سانس بھی نہیں آ رہی ہے، تو پہلے تو گٹکا بند کیجیے۔ آپ کہنے لگے جو ہے میں گٹکا نہیں بند کروں گا، یہ فون کال بند کر دوں گا۔ ان کو ٹریٹمنٹ کا اور کوئی ان کو نہیں تھا، مطلب انہوں نے کہا میں مرنا گوارا ہے مگر یہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نوئنگ کہ اٹ از ڈینجرس، نوئنگ کہ یہ چیز جو ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہے، تو پھر کیا آپ، کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، لوگ کمپلائی کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں، اسٹگما سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر کووڈ ہو گیا تو آپ نے جیسے کہا کہ اس کی پریکاشنز کو فالو کریں گے، کوارنٹین کریں گے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں بتائی گئی ہیں نا، اور بتا رہے ہیں، اور مسلسل آپ لوگ بتا رہے ہیں، سارے جتنے بھی ہیلتھ پروفیشنل سے گائیڈ کریں، مگر عوام جو ہے اس کو فالو کرنے کے لیے ہیزیٹنٹ ہے۔ اسکریننگ بھی آپ پرووائڈ کریں فری آف کاسٹ، وہ بھی کرانے کو ہیزیٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ پولیو کا مثال ہے، ساری دنیا میں پولیو ختم ہو چکا ہے، پاکستان میں ہے یا افغانستان میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے جو ہے ایشوز ہیں۔ ایک تو ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ اس وقت ہوگا، مثال کے طور پر جس طرح جو آپ کے جو مسجد ہیں یا مذہبی فیکٹرز ہے اس کو گورنمنٹ کے انڈر میں آنی چاہیے، مدرسے۔ اب پولیو کا ناکام ہونا ہے کہ مولوی ملوں کا بھی جو ہے عمل دخل ہے۔ اسی طرح اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرنا تو ہے تو بہتر ہے کہ ہم گھومے پھریں۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں جو پاکستان میں بچپن سے یا اسٹیٹ فیڈ اپ کر کے ان طبقوں کو مضبوط کیا ہے، اس کے ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو خطبے ہیں وہ تو اسٹیٹ دیتی ہے مولوی ملاؤں کو، وہ پڑھنا چاہیے، یہاں تو یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں آپ کا جو ہے نیشنل ایکشن پروگرام میں تھا کہ مدرسے کے ریفارمز ہوں گے، وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ جہاں بیت اللہ مسعود اور اسامہ کو جو ہے شہید کہا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مینٹل اپروچ کیا ہوگی اس ملک میں؟ ڈیلیبریٹلی 47 سے سوورنٹی آف دا پیپل کو ہٹا کر سوورنٹی آف سم تھنگ اندر ہم نے کر دی ہے۔
یہ تو سب آپ کو کیا ایشوز. لگتا ہے صاحب اس میں جو کیونکہ اتنا رسک فیکٹر بڑھ گیا ہے کووڈ کے انکریز کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس تو سائیکیاٹرک پیشنٹس بھی آ رہے ہوں گے جو ہے او پی ڈیز میں، تو آپ کے پاس کس طرح کے ڈس آرڈر جو ہے وہ زیادہ پریویلنٹ ہے؟ اس وقت کس جو طرح کے؟ کووڈ کے حوالے سے جو آ رہے ہیں جی وہ آ رہے ہیں ڈپریشن کے سب سے زیادہ، اوکے انگزائٹی کے، فوبیا کے، اور پینک ڈس آرڈر کے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس کے بھی آ رہے ہیں. اوکے تو اس طرح کے زیادہ آ رہے ہیں، اور سوسائڈل آئیڈیشنس کی بھی رپورٹ ہوتی ہے. اچھا سوسائڈل آئیڈیشن اس وقت ہوتی ہے جب ڈپریشن کی انتہا ہوتی ہے. تو وقت سے اوکے پہلے اگر انسان ٹریٹمنٹ کر لے اور صحیح وقت پر اگر پہنچ جائے تو جی چیزیں جی پریونٹ ہو سکتی ہے. پر اوکے یہ جو کووڈ کے بعد جو دنیا جو آ رہی ہے اس میں بھی تو سائیکیٹرک ایلنسز بہت ہوگی، کیونکہ فائنینشیل لاسز ہوں گے، انسرٹنٹی ہوگی، اور ایک طرح سے ڈپریشن ہوگا اکنامیکل، ایک گریٹ ڈپریشن جس کو جی جی 1930 میں امریکہ میں ہوا تھا. وہ پوزیشن ابھی آنے والی ہے پاکستان میں نومبر دسمبر کے بعد. تو تو یہ آپ کو کیا چیز لگتا ہے کہ کون سی پیتھولوجیز جو ہیں اب وہ بڑھیں گی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اکنامک ڈاؤن فال آتا ہے یا چیلنجز آتے ہیں تو کون سے ڈس آرڈر زیادہ پریویلنٹ ہونے والے ہیں ہماری کمیونٹیز میں؟ آپ ڈپریشن کے بڑھے گا، ڈپریشن ڈپریشن؟ انگزائٹی بڑھے گی، فوبیا بڑھے گا، نشہ بڑھے گا. اچھا ایڈکشن، نشہ. اوکے نشہ بالکل بڑھے گا، کیونکہ پھر وہ اسکپ کرنے کے لیے کہ یہ چیز میں لوگ چلے جائیں گے، نشے پر چلے جائیں گے. تو یہ تو میرے خیال سے پوسٹ کووڈ میں یہ چیز ہمیں نظر آئے گی. اس سلسلے میں بھی ہم نے پلان بنا دیا ہے کہ ہم نے ایک کتاب کی صورت میں یہ بیماریوں کے متعلق بنا دیا، اور جب یہ ختم ہوگا تو ہم سندھ کے ہر ضلع میں جو بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں MBBS جی یا جی جو ہے سائیکولوجسٹ ہیں ان کو ہم ٹرین کریں گے کہ اوکے یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس کو کس طرح چیزوں کو دیکھا جائے. یہی اوکے طریقہ ہے کہ، اور اس عرصے میں یہ ریڈیو کا بھی سہارا لیں گے، جی جی. پرنٹ الیکٹرانکس میڈیا کا بھی سہارا لیں گے، دیگر جو آپ کا الیکٹرانک. آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ کیا عام پبلک تک اس کی رسائی ہے؟ جو ابھی آپ نے کووڈ کے سلسلے میں ایک میگزین اور ایک جنرل پبلک اویئرنیس کے لیے ایک شروع کیا تھا نا، جس میں آپ نے ڈفرینٹ لینگویجز کا کہا تھا کہ اس میں سرکولیٹ کریں گے انفارمیشن. از اٹ ایکسیسیبل ٹو دا جنرل پبلک ایز ویل؟ نہیں، اس میں اتنی ایکسیسیبل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ٹولز استعمال کریں، ویب جی سائٹ اور فیس بک اور ٹویٹر اور دوسری چیزیں. 15 جولائی کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم ایکسیس کریں گے. تو مسئلہ یہ کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا بہت اچھی ٹول ہے آج کے ماڈرن دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں. جی پر مسئلہ یہ کہ پاکستان یا ڈیولپنگ ورلڈ میں پیپل ٹو پیپل یا فیس ٹو فیس کانٹیکٹ جو ہے وہی ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ٹول ہے وہ پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ کم پڑھے لکھے لوگ بھی استعمال کر لیتے ہیں، پر عام آدمی تک تو آپ کو جو ہے جانا پڑے گا نا، اس کے بغیر جی آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. بالکل یا صحیح کہہ رہے ہیں. یا ٹی وی جہاں کے پہ ٹی وی کی تھرو. رسائی نہیں ہے، جہاں پہ بجلی نہیں ہے تو ٹی وی تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹیلی ویژن نہیں ہے. وہ ٹول یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز، اس ایریا کے ڈاکٹرز کو آپ ٹرین کریں کہ وہ اوکے جو ہے لوگوں تک رسائی، وہی لوگ پھر ڈاکٹروں کے پاس ہی آتے ہیں یا جی سائیکولوجسٹوں کے پاس آتے ہیں. تو یہ ٹول ہو سکتا ہے. یہ ٹول بہت اچھا ہے اور یہ فیوچر کا بھی ٹول بہت اچھا ہوگا، پر جو گراؤنڈ ریئلٹی تو کچھ اور ہے. رائٹ ٹرو. آپ نے سوچا ہے آگے کا؟ جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اکنامک جو ابھی آنے والا ہے، ریگریشن آنے والا ہے، تو اس کے حوالے سے سوئسائڈل ریٹس کو بھی میں اگر لنک کروں تو وہ خدا نہ خواستہ بڑھنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. جیسے پچھلے دنوں بہت ساری جو چیزیں آ رہی تھی، خبریں کافی عرصے سے، کہ جو لوگ اکنامکلی تھریٹن فیل کرتے ہیں وہ سب سے پہلے گیو اپ کر دیتے ہیں. تو لائف تھریٹ جو ہے وہ بھی ان کے لیے ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے ایک ہوتا ہے نا ایکسپیکٹیشن ایک آدمی سے ہوتی ہے کہ وہ گھر کو چلائے گا، بہترین زندگی دے گا،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کووڈ کے جو پینڈیمک ختم ہو رہا ہوگا ہیلتھ وائز تو لوگ صحیح ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ سوئسائڈس کے حوالے سے بھی, کیونکہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اندر رسک دیٹ ول بی انکریزنگ آفٹر دا پینڈیمک, آپ دیکھتے ہیں اس کو اس طرح سے کیا افیکٹ کر رہا ہے؟ مینٹل النس تو بڑھیں گی, کیونکہ WHO کے حساب سے اس وقت 20% جو ہے ساری دنیا ڈپریشن سے شکار ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, اور انگزائٹی تو 25% تک پہنچ گئی ہے اس کووڈ کی وجہ سے. انگزائٹی مینس گھبراہٹ, اور نیند کا بھی ایشو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پوسٹ کووڈ ختم ہوگا تو مینٹل النیسز تو بڑھیں گی نا, کیونکہ آپ دیکھیں گے بے روزگاری, اکنامیکل ایشوز ہیں, انسرٹنٹیز ہیں, تو اس کو ڈیفینیٹلی چیزیں بڑھیں گی. اور ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے مینٹل ہیلتھ اتھارٹی چیئرمین ہماری کوشش ہوگی کہ ڈاکٹرس جو بھی ہیں MBBS ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ, ان کو ہم ٹرین کریں کہ اس چیز کو فیس کریں. باقی تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ روزگار دیں ان کو, جو ہے مواقع فراہم کرے یا چیزوں کو مینیج کریں. یہ تو حکومتوں سطح کا کام ہے. ہمارا کام تو ہے کہ ڈاکٹرز کو یا سائیکالوجسٹ کو. ڈاکٹر صاحب میرا جو ہے وہ ایک اور سوال آپ سے کیونکہ ہمارا ٹائم مجھے لگ رہا ہے کہ ختم ہونے میں بس تھوڑا رہ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے فرنٹ لائن ورکرز اس وقت ٹریمنڈس اماؤنٹ آف اسٹریس لے رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی اس طرح کی کچھ چیلنجز ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ وہ بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں, اینکشس ہو رہے ہیں اس پورے پینڈیمک کو لے کے, اپنے برڈن کی وجہ سے, اوور لوڈ ہونے کی وجہ, اوور لوڈ تو ہے وہ کیونکہ ان کے اندر فیئر ان کے اندر بھی ہے, کیونکہ ڈاکٹرز کی بہت ریسنٹلی بہت فرنٹ لائن ورکرز کی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ بالکل ان کا بھی پرابلم, وہ بھی انسان ہے ہماری طرح, آپ کی طرح, دوسرے لوگوں کی طرح. اور وہ بھی دیکھیں, وہ جو جاتے ہیں ڈیوٹی پر ڈاکٹرز, تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں کہ لگ نہیں جائے, اور انسرٹنٹی ان کی فیملی میں بھی ہے, ان کے بھی فیملیز میں بھی, ان میں بھی ہے, اور نیند کے بھی بڑے مسئلے آ رہے ہیں ان کو, اور انگزائٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور خوف بہت زیادہ رہتا ہے. ہماری طرح کے انسان ہے وہ, حالانکہ اس کو کٹس بھی ہیں, ہر چیز ہے, مگر پھر بھی خوف تو رہتا ہے. جو سیلوٹ ہے ان لوگ آئسولیشن سینٹرز میں کام کر رہے ہیں, سلوٹ ہے ہماری طرف سے ان کو کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور دن رات 24/7 وہ وہاں پر موجود ہیں. تو میرا یہ تھا کہ ان کے اندر کیا فیئرز ہیں, آر دے افریڈ آف سرٹن تھنگس, کو ایسے جنرل فیئرز آپ کے سننے میں آئے ڈاکٹر جو آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے آ کے ڈسکس کیا انہوں نے کہ یہ جنرل فیئرز ہیں ہمارے اس کووڈ کو لے کر؟ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ فیئرز ہیں, بہت زیادہ خوف ہے, بہت زیادہ گھبراہٹ ہے, بہت زیادہ نیند کے ایشوز ہیں, بہت زیادہ ڈپریشنز بھی ہیں. اور کیونکہ اموات بہت ہوئی ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے مریضوں کو بھی ہلاکتیں دیکھی ہے اور ڈاکٹرز کی بھی ہلاکتیں دیکھی ہیں. اب میں 3 دن پہلے حیدرآباد گیا تھا, تو وہاں کے وائس چانسلر لمس صاحب نے, پروفیسر بھیکا رام نے مجھے بتایا کہ 3/4 آف دا جو فیکلٹی ہے وہ کووڈ سے متاثر ہوئی ہے. میں نے مختلف ہاسپٹلس وزٹس کیے ہیں, تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ 100 میں سے آپ سمجھو کہ 20%, 30% جس میں ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس, نرس, ہیلتھ ورکرز, وہ سب متاثر ہو رہے ہیں, جس میں سپر بھی ہے, جس میں کلرک بھی ہے, جس میں چوکیدار بھی ہے. تو یہ جنرلی ہر جگہ, صرف سندھ میں نہیں, سارے پاکستان میں یہ آپ کو ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اور ڈاکٹرز تو بالکل فرنٹ لائن ہیں, اور وہ بالکل ایشوز اسی طرح کے ہیں جس طرح ہر آدمی کے ایشوز ہیں. وہ اب رازن تو نہیں ہے جو ان میں وہ چیز نہیں ہو. ہماری طرح جس طرح ہر انسان ہے, ان کی بھی وہی جذبات ہیں, وہی چیزیں ہیں جو ہر انسان کے ہوتے ہیں. تو بالکل ان کو بھی ہے. لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے کہ we are all going through the same. یہ والی چیز جو ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہیں یا سائیکیاٹرسٹ ہیں یا کوئی اور ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, وہ فیل نہیں کرتے ہیں. وی آر آل سیلنگ ان دا سیم بوٹ والی بات ہے. وی آر آل گوئنگ تھرو دا سیم. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ہمارا صرف 1-2 منٹ رہ گئے, تو کوشچن اگر پٹ اپ بھی کرتے ہیں تو میں آپ سے ای میل پہ پھر کوشچنس جو ہے لوگوں کے کنسرنز جو ہیں وہ شیئر کروں گی.
اور آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ آپ نے ایجوکیٹ کیا. یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, یہاں پہ پروفیشنلز بھی آ رہے تھے, یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سارے موجود ہیں, اینڈ وی لرنڈ اے لاٹ فرام یو. اور میرے خیال سے ایک بڑی امپاور ہوتا ہے انسان جب کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے, اور ان کے اندر بھی ایک خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اس کار خیر میں. جس طرح سے آپ نے ریڈیو کا بتایا, جس طرح سے سر کابس جی جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے بتایا, جو آپ کا ہاسپٹل ہے اس کے حوالے سے بتایا, آئسولیشن سینٹرز کے حوالے سے بتایا, آپ کی کنٹریبیوشن جو ہو رہی ہے, آپ نے ہیلپ لائن کے حوالے سے اپنی جو گائیڈ کیا ہمیں, آپ نے اپنی جو سروسز جو سائکیاٹرک سروسز آپ ویسے دے رہے ہیں. تو آئی تھنک ابھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی نہیں ہے, اور ہم بہت ساری چیزوں پر اور ڈیلیبریٹ کر سکتے تھے چیزوں کو, لیکن کیونکہ آپ کا بزی اسکیڈول تھا, اینڈ آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل کہ آپ اینڈ آنرڈ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور لوگوں کو ایڈریس کیا. یہ ساری چیزیں کمیونیکیٹ کرنا میرے خیال سے بہت ضروری تھا. There is a lot being done from the part of Sindh Mental Health Authority, and there's a lot being done on your part as you are showing the leadership there. So that is what is going to help people understand کہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہیلپ آ رہی ہے. They just need to approach in the right direction and to the right people. Thank you very much. اور میں آخری بات جو سننے والے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ انسان جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے اس بیماری کا, دیٹ از کووڈ, اور انسان ان کو بالکل شکست دے گا, اور انسانیت اور سائنس اور ریزن ریشنلٹی ان کی کامیابی ہوگی. تھینک یو. Thank you so much. Thank you. Jazakallah. Thank you so much.